یہ چیزیں بھی حضور نے عطا فرمائی، لیکن جب تمہیں کہا جائے مانگو تو پھر یہ کریم رسول کا دروازہ ہے، مانگیں گے مانگے جائیں گے اور منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی۔ مجموع الزوائد میں حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مروی ہے، ایک بدو آ گیا حضور کی بارگاہ میں کچھ مانگنے کے لیے۔ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سرکار جب کسی بات کا جواب نہ دینا چاہتے تھے تو خاموش ہو جاتے تھے، کچھ دیر خاموش رہتے تھے، اور حضور کا خاموش رہنا بھی ہمارے محدثین نے محفوظ کیا ہے۔ اقسام حدیث میں سے ایک حدیث ہے جسے حدیث تقریری کہا جاتا ہے، وہ حدیث ہے جس میں حضور خاموش رہے، کوئی کام کیا گیا تو سرکار خاموش رہے۔ حضرت مولا علی کہتے ہیں حضور نہ خاموش ہو گئے، لیکن چونکہ دیہاتی تھا، سادہ تھا، اس نے جب بار بار گفتگو چھیڑنا چاہی تو پھر حضور نے فرمایا چل پھر مانگ لے کیا مانگتا ہے، مانگ لے پھر کیا مانگتا ہے، کر سوال۔ دیہاتی تھا، سادہ آدمی تھا۔ مولا کائنات فرماتے ہیں ہمیں یوں لگا کہ اب نہ یہ آخرت اپنی سوار جائے گا، جنت کا سوال کرے گا، لیکن بڑا ہی سادہ تھا، مانگنے پہ بھی آیا تو کیا مانگا، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے سفر کرنا ہے، مجھے ایک اونٹنی عطا کر دیتے۔ حضرت سلطان باہو سے کسی نے کہا کہ بڑے لوگ مرید ہوتے ہیں، تو فرمانے لگے رب دا طالب کوئی نہیں ملیا، جو ملیا طالب زرد آؤ۔ تو بہت سارے لوگ ایسے آتے ہیں جو کامل شیخ کے پاس بھی آ کے کہتے ہیں دکان کوئی نہیں چلتی، یہ تو کسی سیٹ سے مشورہ کر لیتے، کاروبار چلانے کا آپ کو ڈھنگ بتا دیتا۔ یہ یہاں آ کے بھی آپ نے یہی سوال کیا، نہیں یہاں پہنچ کے بھی یہی سوال۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہنے لگا ایک اونٹ دے دیں آنے جانے کے لیے۔ حضرت علی کہتے ہیں ہمیں بڑا افسوس ہوا، یار تو آیا کہاں پہ ہے اور تو مانگ کیا رہا ہے، تو بارگاہ دیکھ اور اپنا سوال دیکھ، تو کہاں کھڑا ہے، کیا مانگ رہا ہے۔ حضور مسکرائے اور مسکرا کر کے فرمایا کہ اونٹ تجھے دیا، چل کچھ اور بھی مانگ لے۔ حضرت علی کہتے ہیں ہم نے کہا اب جنت مانگے گا یہ حضور سے، تو بڑا ہی بھولا تھا، کہنے لگا جی اگر آپ کچھ اور بھی دینا چاہتے ہیں تو اونٹ پہ ڈالنے کے لیے کجاوا بھی دے دیں۔ تو حضرت مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں ہمیں پھر بڑا افسوس ہوا کہ یار دیکھو اتنا چانس ملا ہے پھر کھو دیا ہے۔ رسول کریم علیہ السلام بھی مسکرائے، اور سرور کائنات کی جو مسکراہٹ ہوتی تھی وہ نہ خوشیاں تقسیم کرتی تھی۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، جس کی تسکین سے روتے۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا تھا کہ پھر اس مسکراہٹ کے لیے تو انتظار کرنا پڑتا ہوگا کہ حضور مسکرائیں تو روتے ہوئے ہنسیں، تو اگلا شعر بھی ہے اور جواب بھی ہے۔ فرمانے لگے جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑیں اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ یہ تو عادت ہے حضور کی، یہ تو عادت ہے مسکراتے رہنا۔ تو حضور بھی زیر لب مسکرائے۔ تیسری دفعہ میرے کریم نے پھر فرمایا چل مانگ لے کچھ، تجھے ایک چانس اور دیتے ہیں۔ پر مولا کائنات فرماتے ہیں بڑا ہی بھولا تھا، تیسرا چانس ملا، گویا گولڈن چانس ملا، لیکن پھر بھی وہیں کا وہیں رہ گیا۔ کہنے لگا ٹھیک ہے اگر آپ کچھ اور بھی دینا چاہتے ہیں تو میرا سفر لمبا آنے جانے کا خرچہ بھی دے دیں۔ اللہ اکبر۔ اب حضور عقائد کی بابت بتانے لگے کہ رسالت کے بارے میں، محبوب کے بارے میں عقیدہ کیسا ہونا چاہیے۔ تو حضور علیہ السلام فرمانے لگے تجھ سے تو وہ بنی اسرائیل کی بڑھیا ہی اچھی تھی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سی؟ تو حضور فرمانے لگے جناب موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا ہجرت کریں، تو آپ جانے لگے، تو پھر ارشاد خداوندی ہوا کہ جہاں حضرت یوسف علیہ السلام مدفون ہے، آپ کا مزار پر انوار ہے، اگر آپ کو جانا ہے تو پھر ان کے تابوت کو بھی آپ نکال کر کے ساتھ لے جائیں۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں سے پوچھا تمہیں پتہ ہے جناب یوسف کا مزار کہاں ہے؟ کسی کو نہیں پتا۔ ایک بوڑھی اماں ہے ضعیف العمر، اس کو خبر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا اماں تو بتائے گی کہ حضرت یوسف کا مزار کہاں ہے؟ تو کہنے لگی بتاؤں گی پر مفت نہیں بتاؤں گی۔ یہ حضور بیان کر رہے ہیں، بتاؤں گی پر فری میں نہیں بتاؤں گی، میں نا مفت تھوڑی بتاؤں گی۔ فرمایا چل تو اپنی قیمت بتا بتانے کی۔ تو کہنے لگی میں اس شرط پہ جناب یوسف کے مزار کا پتہ بتاؤں گی کہ آپ مجھے جنت میں وہ والا گھر دیں گے جس کے پڑوسی جناب موسیٰ علیہ السلام ہو۔ آپ کے پڑوس میں گھر چاہیے، تجھ سے تجھی کو مانگ کے میں نے مانگ لی ساری کائنات، وہ والا مکان چاہیے جس کے پڑوسی
آپ ہوں. تو حضرت موسیٰ کلیم فرمانے لگے اماں چل جنت مانگ, تو نبیوں کے قریب مکان مانگ رہی ہے, وہ تو بڑا اونچا درجہ ہوگا, تم بڑی دور پہنچ گئی, اتنی بڑی سوسائٹی میں پلاٹ مانگ لیا, وہاں پہنچ گئی. تو بوڑھی کہنے لگی ٹھیک ہے, پھر اگر یہ معاملہ ہے تو پھر ختم ہو گئی بات, اگر آپ نہیں بتاتے تو جائے میں بھی نہیں پتہ بتاتی. جب وہ اڑ گئی, ٹھہر گئی, اور اڑی بھی کس طرح, یہ بھی میرے اللہ کی توفیق, میری طلب بھی تو تیرے کرم کا صدقہ ہے, میری طلب بھی تو تیرے کرم کا صدقہ ہے, یہ پاؤں اٹھتے نہیں بلکہ یہ اٹھائے جاتے ہیں. تو وہ کہنے لگی میں نہیں پھر بتاتی, آپ کسی اور سے پوچھ لیں. جناب موسیٰ خاموش ہوئے تو ارشاد خدا بندی ہوا, کلیم اپنے پڑوس میں مکان دینے کا وعدہ آپ کر لیں اور مکان انہیں میں عطا کر دوں گا. تو حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس بدو کی موجودگی میں تربیت فرمائی صحابہ کی, یہ چیزیں بھی حضور نے عطا فرمائی. لیکن جب تمہیں کہا جائے مانگو تو پھر یہ کریم رسول کا دروازہ ہے, مانگیں گے مانگے جائیں گے اور منہ مانگی پائیں گے. سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی. تو افکار کا حسن, نظریات کی پاکیزگی. ہمارے ہاں نا آج کل جو ہمیں لیکچر دیے جاتے ہیں نا, بالخصوص جو طلباء سائنس پڑھتے ہیں, تو وہ جب سوالات اٹھاتے ہیں تو اس میں کچھ ایسی چیزیں بھی آتی ہیں. یہ ابھی کورونا کے حالات جب پچھلے دنوں چل رہے تھے تو اس وقت 2-3 قسم کے لوگ ہوئے. ایک تو وہ ہوتے ہیں جو بالکل نہیں ڈرتے, کہتے ہیں بس چھوڑو جو ہوگا دیکھا جائے گا. اور ایک وہ ہوتے ہیں جو اتنا ڈرتے ہیں کہ بیچارے اپنے سائے سے بھی ڈرنے لگ جاتے ہیں. تو یہ دونوں باتیں جو ہیں یہ درست نہیں ہیں. درست کیا ہے کہ آپ احتیاط بھی کریں گے پر بھروسہ اپنے رب کریم کی ذات پر کریں گے, بھروسہ اللہ پر. تو لوگوں کو ڈرایا جاتا ہے اور جو خوف پھیلایا جاتا ہے ہمارے ہاں وہ بڑا عجیب قسم کا انداز ہے. قبر کو کھڑکی کوئی نہیں ہوتی, دروازہ کوئی نہیں ہوتا, آکسیجن کیسے جائے گی. یا آپ کبھی ٹویٹر پر مختلف بڑے لوگوں کے پیغامات دیکھیں تو موت کے بارے میں جب وہ چیزیں شیئر کرتے ہیں تو عجیب سا رنگ اس کا محسوس ہوتا ہے کہ اللہ جانے یہ بیچارہ کہاں کھڑا ہو گیا ہے. اور خوف, اور لوگ اس کا ذہن بنا کے ڈرتے ہیں. ڈرنا چاہیے, ضرور ڈرنا چاہیے, لیکن ایک بات یاد رکھیں, حضرت مولا علی فرمایا کرتے تھے کہ ڈرنا تو اپنے اعمال سے چاہیے اور ان کو درست کرنا چاہیے. ڈرنا تو اس چیز سے چاہیے کہ کیا ہم نے وہ رستہ اختیار کیا ہے جو قبر کو بالکل تنگ کر دے گا, جو جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بنا دے گا. اگر وہ رستہ ہے اور اس پر آپ چلے ہوئے ہیں, آپ سخت ہو گئے ہیں, آپ نے سوچنا چھوڑ دیا ہے, آپ نے حقوق العباد کے معاملے کو ترک کر دیا ہے, آپ اپنی طبیعت کے لحاظ سے لوگوں کو ستانا مشغلہ بنا بیٹھے, آپ حلال حرام کی تمیز چھوڑ گئے, نگاہوں کی صفائی سے لے کر رزق حلال کو پیٹ میں لے جانے تک اگر غیر محتاط ہو گئے تو پھر تو خوف کھائیں. لیکن یہاں ان نظریات کی بابت جو حضور نے ہماری تربیت فرمائی, تو حضور نے ہمیں یہ نہیں فرمایا کہ میرا مومن ہو تو تم اسے کھڈے میں چھوڑ آؤ گے, ہو زندگی تقوی اور محتاط رہ کر گزارنے والا اور تم اسے کھڈے میں چھوڑ آؤ, یہ نہیں ہے. بلکہ فرمایا جو میرے مومن کی قبر ہوتی ہے روضۃ من ریاض الجنہ, وہ تم اسے نا کھڈے میں نہیں چھوڑ کے آئے, باغ میں چھوڑ کے آئے ہو. آپ باغ کا تصور کریں پھر قبر کو سوچیں, نہیں باغ میں چھوڑ کے, اور باغ بھی معمولی نہیں, جنت کے باغوں میں سے باغ, جنت کی کیاریوں میں سے روضۃ من ریاض الجنہ. اب ذرا اس اینگل سے آپ اپنی قبر کو سوچیں, اس رویے کے ساتھ کہ اگر قبر آپ کی جنت کا باغ ہے تو باغ میں جاتے بندہ ڈرتا تو نہیں, اور باغ اتنا حسین ہے کہ جس میں پہلی آنکھ کھلے گی تو پہلی نظر اٹھے گی تو مدینے والے محبوب کا چہرہ نور نظر آئے گا. اتنا شاندار باغ ہے, آپ اس کی رعنائی, اس کا حسن اور اس کی خوشبو کو ملاحظہ فرمائیں. تو حضور نے نا ہماری تربیت فرمائی. میں اکثر کہا کرتا ہوں احباب سے کہ انسان 10-15 سال کے بعد پردیس سے واپس لوٹے اور ماں اگر موجود ہو نا گھر میں, اتنا تگڑا استقبال کرتی ہے کہ مزہ آ جاتا ہے. اس کا بس نہیں چلتا, مکان بھی نہیں بنا دے, فلانی چیز بھی نہیں لے آؤ, میرا پتر آ رہا ہے, فلانی بھی. تو سالوں بعد بندہ گھر لوٹے تو ماں اتنا استقبال نہیں کرتی جتنا قبر میں اللہ کی رحمت بندے کا استقبال کرتے. اس لیے جب یہ سوچ بن گئی تھی نا صحابہ کی حصول جنت کی, تو پھر ان کو لگاؤ ہو گیا تھا. پھر دنیا کی زندگی, جاہ و جلال, مال و دولت اتنا زیادہ وقت نہیں رکھتا تھا ان کی نظر میں. پھر وہ سمجھ گئے تھے اس بات کو کہ کن فی الدنیا کاننا کا غریب و عابر سبیل, سمجھ گئے تھے کہ یہ مسافر ہیں ہم یہاں. اور وہ پھر اتنا زیادہ اپنے ذہن پہ چیزوں کو سوار نہیں کرتے تھے, محسوس کرتے تھے کہ اتنی زندگی ان کی ہے, اتنی زندگی ان کی
गुजर गई है, महसूस करते थे। और उस पर फिर वो जो फोकस करते थे वो आखिरत के लिए करते थे। एक खातून हुजूर की बारगाह में हाजिर हुई, ये भी सियासता में आपको रवायत मिलेगी, बहुत सारी किताबों में है, लेकिन इसकी असल आपको बुखारी शरीफ में मिलेगी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि खातून आई तो उसने आकर ना बड़े दर्द के साथ हुजूर की बारगाह में इस्तिगासा पेश किया। अर्ज करने लगी, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं ना मिर्गी की मरीज हूँ और बड़ी तकलीफ में हूँ। ये जो मिर्गी का मर्ज होता है ये आसाबी भी है, जिस्मानी भी है, जहन को कंट्रोल करता है और इंसान जिस्मानी तौर पर भी बिल्कुल उस वक़्त जब दौरा होता है मफलूज हो जाता है, ज़हनी तौर पर भी खुशी गमी आना जाना दुश्वार हो जाता है इंसान के लिए। तो वो खातून अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे मिर्गी है, करीम आप दुआ फरमाएं, रब मुझे शिफा अता कर दे। हुजूर दुआ फरमा दिया करते, अल्लाह ताला ने मेरे महबूब के वजूद को शिफा बनाया। लुआबे दहन मौला अली की आंखों पे लगाएं तो रब करीम फौरन शिफा अता फरमाए। लेकिन हुजूर ना तरबियत जब करते ना, तरबियत लोगों के बीच, तो फिर नज़रियात को, अकायद को, अफकार को हुजूर गुस्ल देते, वुजू कराते। यहाँ भी सरकार ने सहाबा के बीच उस खातून से गुफ्तगू फरमाई और हुजूर फरमाने लगे, अगर तू कहे तो मैं दुआ करता हूँ रब तुझे शिफा दे देगा। हुजूर फरमाने लगे, अगर तू कहे मैं दुआ करता हूँ अल्लाह शिफा देगा। और फरमाया, अगर तू करे सब्र तो मेरा वादा है रब बगैर हिसाब किताब जन्नत अता करेगा। हुजूर ने फरमाया, अगर तू कहे तो रब करीम है, वो शिफा देगा, मैं दुआ करूंगा। और अगर तू सब्र करे, माना क्या कि अगर तू मिर्गी के साथ ही गुजारा करे, इसके साथ ही वक्त बिताए, तो फिर रब तुझे जन्नत देगा। ये समझ लें बात, इस पर गौर करें। वो जो बीमारी को रहमत कहा गया तो यहाँ उसका अमली मुजाहरा होने जा रहा है। हुजूर फरमाने लगे, घर तू सब्र करे तो रब जन्नत देगा। सहाबा कहते हैं उस बूढ़ी ने 1 मिनट नहीं लगाया सोचने के लिए, फौरन अर्ज करने लगी। गोया अर्ज करती है, हुजूर थोड़ी सी तो जिंदगी है, मैं मिर्गी के साथ ही गुजारा कर लूंगी, आप दुआ करें रब मुझे जन्नत अता कर दे, हाँ मेरे लिए जन्नत की दुआ कर दें। तो सहाबा फरमाते हैं हुजूर ने दुआ कर दी, गोया वादा हो गया जन्नत का। वो अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब मिर्गी होती है तो मेरे वजूद से कपड़ा हट जाता है, सितर का मसला बनता है, इसके लिए आप ज़रूर अल्लाह के हुजूर अर्ज़ करें। तो सरकार ने दुआ कर दी। सहाबा फरमाते हैं कि वो देर तक मौजूद रहीं, देर तक, हज़रत उस्मान गनी के ज़माना मुबारक था, वो बूढ़ी मौजूद रहीं। जब भी उन्हें मिर्गी होती थी कपड़ा अपनी जगह पे मौजूद रहता था। और जब हमसे कोई किसी जन्नती को देखने का सवाल करता था तो हम कहते थे, इस बूढ़ी को देख लो, इसे दुनिया में ही हुजूर ने जन्नत की बिशारत अता फरमाई। तो जो समझने की बात है वो ये है, तौहीद, रिसालत, कब्र, हशर, इसके बारे में अपने नज़रियात को साफ सुथरा रखें। वक्त तेज़ी से बीत रहा है, वक्त जो अपनी उसकी स्पीड है उसके साथ वो गुजर रहा, करीब होते जा रहे हैं लोग कब्र के, आखरत के। करने का काम ये है कि हमारे नज़रियात वो हों जो हमें रसूल करीम ने अता फरमाए। हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जैसे दलेर आदमी हुजूर के मुक़द्दस वजूद पर मोटे बान की चारपाई के निशान देख के जब रोए हैं तो हुजूर ने वहाँ भी तरबियत फरमाई है। फरमाया, उमर क्या तुम पसंद नहीं करते कि अल्लाह आखिरत की सारी शानें हमें ही अता करे और दुनिया में हम थोड़ी सी मुश्किल देख लें? तो इन चीज़ों को हमने समझना है, ये चीज़ें हमें जीने में आसानी पैदा करेंगी, हमारे लिए मददगार साबित होंगी, हमारे अफकार को ये ताज़ा रखेंगे। फिर बहुत ज़्यादा उलझाओ, बहुत ज़्यादा परेशान होना, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार होना, बहुत ज़्यादा हमारा दुनियावी मामलात के अंदर तफक्कुर करना, ये हमें कमज़ोर नहीं करेगा बल्कि हम तवाना रहेंगे। अल्लाह के हुजूर दुआ है मालिक करीम कही हुई बातों को कबूलियत का दर्जा अता फरमाए। दौरान गुफ्तगू जाम भूल गए, अल्लाह हमारे साथ दरगुजर वाला मामला फरमाए। आखिर दाव